السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو دوسرے چیپٹر میں ایمان والوں اور انکار کرنے والوں کے ذکر کے بعد منافقین کا ذکر آتا ہے۔ منافقین ایک پلورل ورڈ ہے جس کا سنگولر منافق ہوتا ہے۔ آسان شبدوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے دوگلا انسان۔ قرآن میں منافق ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو دنیاوی لوب لالچ کی وجہ سے خود کو اوپر سے مسلمان بنا کر پیش کرتے تھے اور اندر اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر اور انتم دن پر ایمان لایا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا آبھاس تک نہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 8 سے 9۔ آئیے ذرا چلتے ہیں ہمارے پریے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ مکہ میں مسلمانوں پر زندگی تنگ ہو چکی ہے، ہجرت کا حکم ہوتا ہے، مسلمان اپنا گھر بار زمین جائیداد چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں۔ ایسے گمبھیر سچویشن میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تربیت دینا نہیں بھولتے۔ کہتے ہیں، سنو، اگر کوئی دنیا داری کے لیے یا کسی عورت سے بیاہ رچانے کے لیے مکہ چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے یہاں اسے کچھ نہ ملے گا۔ یہ کتھن صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں ہی موجود ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا اتہاس اگر دیکھتے ہیں تو اتہاس میں آپ کو بہت سے ایسے فرقے اور پنتھ ملیں گے جنہوں نے منمانی طریقے سے اپنا پیغمبر بدل لیا۔ کسی نے اپنی کتاب بدل لی، کسی نے اللہ تعالی کا غلط پریچے پیش کیا، جیسے بہائی اور قادیانی پنتھ۔ ان کو مسلم اسکالرز نے کبھی اسلام میں زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کو ایسے فیک مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قرآن کریم کا اسٹینڈ کلیئر ہے کہ جو دل سے اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کی اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے راستے پر چلنے والی مسلم امت نے بھی اسلام کے روپ بدلنے والوں کو اپنی جن سنکھیا بڑھانے کے لیے مسلمان گھوشت کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ بہائی کو ضد ہے کہ وہ اسلام میں ہے، قادیانی کو ضد ہے کہ وہ بھی اسلام میں ہے، لیکن ایک سچے مسلم کو گوارا نہیں کہ ایسے فیک لوگ اسلام میں رہے جنہوں نے اپنی کتاب بدل دی، پیغمبر بدل دیا اور شریعت کی منمانی ویاکھیا کی۔ بھلا ایسے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے گھٹیا کلچر کو اپنا کر لوگوں کو اسلام میں گھسیڑنے کی کوشش کرے؟ اسلام کے مطابق کسی کا زبردستی دھرم بدلوانا مہا پاپ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا صاف آدیش ہے، دھرم میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی بالکل اسپشٹ ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256۔ دنیاوی لالچ میں کوئی اسلام اپناتا ہے لیکن دل سے وہ اسلام کو نہیں مانتا تو ایسے لوگوں کا اسلام بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 8 سے 9 کا ترجمہ
शुरू में ही आपने सुना। प्यार और मोहब्बत के लिए इस्लाम कबूल करना भी कोई अहमियत नहीं रखता जब तक दिल में यकीन और ईमान ना हो, जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हिजरत के वक्त खबरदार किया था। इस्लाम की नज़र में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर इंतहाई घटिया है। कुरान के सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह का आदेश है, ए नबी, ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी नजरें नीची रखें और अपने गुप्त अंगों की हिफाजत करें। इस्लाम में पराई औरत को जानबूझकर देखना घूरना बड़ा पाप है। फिर इस्लाम जैसे पवित्र धर्म के प्रचार के लिए इस अपवित्र और घटिया रास्ते को कैसे अपनाया जा सकता है?